کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔ نعمت حفظ قرآن پائی ہزاروں نے، روشنی قرآن سے پھیلائی ان تاروں نے۔ نعمت حفظ قرآن پائی ہزاروں نے، روشنی قرآن سے پھیلائی ان تاروں نے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جی ناظرین، ذہنی آزمائش سیزن 15 بڑھتے بڑھتے اب پہنچ چکا ہے پاکستان کے صوبے پنجاب میں۔ کراچی سے یہ سفر شروع ہوا اور سندھ کے شہر ٹنڈو العیار میں ایک عظیم الشان ذہنی آزمائش کا پہلا کوارٹر فائنل ہوا، اور آج ذہنی آزمائش سیزن 15 کا دوسرا کوارٹر فائنل ہونے جا رہا ہے پاکستان کے شہر پنجاب کے، بلکہ جنوبی پنجاب کے بڑے ہی مشہور و معروف شہر بھاولپور میں۔ آج بھاولپور میں کثیر تعداد میں عاشقان رسول جمع ہیں، اور امید ہے کہ مدنی چینل پر بڑی تعداد میں عاشقان رسول، مدنی چینل کے ویورز، سوشل میڈیا کے ویورز ہمارے ساتھ ذہنی آزمائش کے اس مقابلے میں شامل ہوں گے۔ جو یہاں موجود ہیں، جو گھر پر موجود ہیں، ان سب سے گزارش ہے اچھی نیت کر لیں کہ اللہ کی رضا کے لیے، علم دین سیکھنے کے لیے ہم انشاءاللہ اس مقابلے میں شرکت کریں گے، اس پروگرام میں شرکت کریں گے۔ سوال و جواب کے ذریعے بہت کچھ سیکھتے چلے جائیں گے۔ آج دو ٹیمیں ہمارے ساتھ ہیں، ایک طرف تو گجرانوالہ کے اسلامی بھائی ہیں اور دوسری طرف گجرات۔ اب دیکھنا یہ ہے، نام بھی بڑا ملتا ہے، پہلے 3 ورڈ تو ایک جیسے ہی ہیں، لیکن گجرانوالہ یا گجرات کون آگے بڑھتا ہے یہ بات طے ہے کہ ایک ٹیم سیمی فائنل میں پہنچ جائے گی اور ایک ٹیم آج ہم سے جدا ہو جائے گی۔ دونوں ٹیموں سے گزارش کروں گا گجرانوالہ اور گجرات کے اسلامی بھائی تشریف لائیں اور اپنی جگہ پر آ کر تشریف رکھیں۔ دونوں ٹیمیں اپنی جگہ تشریف رکھ رہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ان سے ہم تعارف لیں، آئیے ناظرین پہلے کوارٹر فائنل کی کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں۔ سندھ کے شہر ٹنڈو العیار میں ایک شاندار عظیم الشان اجتماع ہوا، پروگرام ہوا۔ کون سی ٹیم آگے گئی اور کون سی ٹیم جدا ہو گئی، آئیے کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں۔ مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر آج ہم صوبہ سندھ میں ایک بڑے ہی زبردست شہر ٹنڈو العیار میں موجود ہیں۔ حسد اور رشک میں کیا فرق ہے؟ حسد کی تعریف یہ ہے کسی کی بھی دینی یا دنیاوی نعمت دے کر یہ تمنا کرنا کہ اس کو زوال لگ جائے، اس سے چھن جائے، یہ حسد ہے۔ اور رشک یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کو جو نعمت دی ہے، اللہ پاک اس میں برکت دے اور مجھے بھی اس طرح کی ایک نعمت دے دے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ 4 نمبر کا فرق ہو گیا ہے اور میرے پاس 2 ہی سوال ہیں۔ جہلم والے جو کنٹینیو آگے چلتے رہے اب 4 نمبر سے پیچھے ہیں۔ اب اگر ان کو مقابلے میں واپس آنا ہے تو ان دونوں سوالوں کا جواب انہیں ہی دینا ہوگا اور درست دینا ہوگا۔ غلط جواب بھی مقابلے سے باہر کر دے گا، اور اگر ان دونوں میں سے ایک بھی جواب لاہور نے دے دیا تو لاہور والے ذہنی آزمائش سیزن 15 کے پہلے سیمی فائنلسٹ ہو جائیں گے، سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائیں گے۔ اب سوال ہے، کیا بھائی کا بیل بجائی ہے جہلم والوں نے؟ لفظ صرف بھائی کا سنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا بھائی کا بہن کو جہیز دینے سے وراثت پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے؟ بھائی کا بہن کو جہیز دینے سے وراثت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، البتہ ایک صورت ہو سکتی ہے کہ والد فوت ہو گیا ہو اور اس کا جو ترکہ ہے وہ بھائی کے پاس ہو، اور بھائی بہن کی اجازت سے اس کے ترکے سے اس کو جہیز لا کر دیتا رہے، تو پھر جتنا اس کو جہیز لا کر دے دے گا تو اس کا اتنا حصہ ادا ہو جائے گا اور باقی کا پائی دینا ہوگا۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ انبلیویبل۔ آخری سوال ہے، اگر یہ سوال کا جواب بھی جہلم والے دیتے ہیں
تو مقابلہ برابر ہو جائے گا، اور اگر یہ جواب لاہور والے دیتے ہیں تو لاہور والے جیت جائیں گے۔ اور میں دوسری لائن کا شعر پڑھوں گا اور دوسری لائن پڑھوں گا پہلے۔ کاش بیل بجائیے جہلم والوں نے، کہیں یہ لاہور کے لیے کاش نہ بن جائے اور کہیں یہ جہلم کے لیے کاش نہ بن جائے۔ صرف لفظ کاش سنا ہے۔ جب اٹھے دستے اجل سے میری ہستی کا حجاب، کاش اس پردے کے اندر تیری زیبائی ہو۔ اللہ 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 اللہ۔ ایک بات بتاؤں میں، یہ دونوں ٹیموں میں سے ایک کے لیے تو کاش بن گیا ہے کہ کاش یہ بیل میں بجاتا، یا کاش یہ بیل میری نہ بجتی۔ آپ نے شعر پڑھا اور میرے پاس جو شعر لکھا ہے، جب اٹھے دستے اجل سے میری ہستی کا حجاب، کاش اس پردے کے اندر تیری زیبائی ہو۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ کیسا مقابلہ ہے جناب، ختم ہو کر نہیں دے رہا ہے، مقابلہ برابر ہو گیا ناظرین، اور سوال میرے پاس ختم ہو گئے ہیں۔ ایک طرز سنائی جائے گی اور دونوں میں سے جس ٹیم نے بھی اس طرز کو پہچان لیا، صحیح جواب دیا، تو وہ ٹیم آگے بڑھ جائے گی، اور اگر اس نے غلط دے دیا اپنی ہی غلطی سے تو دوسری ٹیم آگے بڑھ جائے گی۔ بیل بجائیے جہلم والوں نے، اور طرز بھی پوری نہیں سنی ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض۔ طرز دوبارہ سنائیے۔ ہائے ہائے ہائے، دل سے پکارا ہے، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض۔ عرض سن لی گئی ہے جناب، جہلم کی ٹیم مقابلہ جیت گئی ہے، اور لاہور والوں نے کمال کا مقابلہ کیا۔ شاید یہ مقابلہ ٹنڈو والا یار میں ہونے والا مدتوں یاد رکھا جائے گا۔ جہلم والے مقابلہ جیت گئے ہیں، اذکر اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، کمال مقابلہ کیا لاہور والوں نے۔ آج واقعی میں سوچ رہا تھا، میری فیلنگ ایسی ہو رہی تھی کہ ذہنی آزمائش کا فائنل ہو رہا ہے۔ اتنی شاندار دونوں ٹیمیں، شروع سے لے کر آخر تک کمال کیا، اور کمال لاہور والوں کی ہمت تھی کہ ہمت کسی موقع پہ نہیں ہاری، مگر یہ اختتام بھی کتنے پیارے شعر پہ ہوا۔ سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض۔ جناب یہ ہے ذہنی آزمائش، کبھی چہروں پہ مسکراہٹیں لاتا ہے، کبھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کبھی کوئی ٹیم آگے بڑھ رہی ہوتی ہے اور تھوڑی دیر بعد کسی اور ٹیم کے نصیب میں نتیجہ آ جاتا ہے۔ اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے ناظرین۔ آج چلیں گے، بات کریں گے گجرانوالہ اور گجرات والوں سے۔ پہلے میری دائیں طرف گجرات والے ہیں، اپنے نام بتائیں، اپنے کام بھی بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام علی زیب اتاری ہے اور میرے والد صاحب کا نام شہباز احمد ہے، اور میں یونیورسٹی آف گجرات میں بی ایس سافٹ ویئر انجینئرنگ کے 5th سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ ماشاءاللہ جی، اگلے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عبداللہ اتاری بن غلام عباس اتاری ہے اور میں جامعۃ المدینہ خواجگان گجرات میں 3rd ایئر کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ، اگلے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عمر رضا بن محمد امتیاز اتاری ہے اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ گجرات میں درجہ رابعہ یعنی 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ۔ جناب گجرات والوں کا تعارف ہو گیا، اب باری گجرانوالہ والوں کی ہے۔ نام اور اپنی مصروفیات بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا نام سید محمد عبید رضا بخاری اتاری ہے اور میرے والد صاحب کا نام سید محمد ظفر اقبال بخاری اتاری ہے۔ میں بی ایس انگلش 1st ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میری سلیکشن گجرانوالہ میں ہوئی۔ جی اگلے اسلامی بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام علی حسنین اتاری اور میرے والد محترم کا نام افتخار علی اتاری ہے، اور میں دعوت اسلامی کے شعبہ مدرسۃ المدینہ میں مدرس ہوں، اور میری سلیکشن گجرانوالہ ٹیم سے ہوئی۔ جی جناب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ احمد رضا اتاری ہے اور میرے والد صاحب کا نام وسیم اتاری ہے، اور میں فیضان آن لائن اکیڈمی میں درس نظامی میں 3رے سال میں پڑھ رہا ہوں۔ جناب آن لائن کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، فزیکل جامعہ کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، گجرات اور گجرانوالہ کی ٹیم کا تعارف ہو گیا۔ ناظرین اب آئیے آپ کو بتاتے ہیں ذہنی آزمائش کا دوسرا کوارٹر فائنل جو بھاولپور میں ہو رہا ہے، اس میں کون کون سے سیگمنٹ ہوں گے۔ جی علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے،
ذہنی आजमाइश علم نور ہے، عشق کے بول، خاندانی رشتے، فیضان خواجہ محکم الدین درست کیجئے فقہی پہلیاں جوش کے ساتھ بغیر ہوش سے۔ آئیے ناظرین پہلا راؤنڈ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے۔ انشاءاللہ دونوں ٹیموں سے 5-5 سوال ہوں گے، ہر صحیح جواب پر 2 نمبر دیے جائیں گے۔ گجرات والوں سے پہلا سوال ہے، جس گھر میں میت ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ 3 دن تک چولہا نہیں جلا سکتے اور نہ ہی گھر میں کوئی چیز پکا سکتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس گھر میں میت ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ اس گھر میں چولہا جلانا اور کھانا پکانا یہ درست نہیں ہے، یہ عوام نے اپنے پر خود مشقت ڈالی ہوئی ہے۔ میت والے گھر میں کھانا پکانا بھی جائز ہے اور کھانا کھانا بھی جائز ہے، چولہا جلانا بھی جائز ہے۔ چولہا جلانے میں کوئی حرج نہیں، کھانا پکانا بھی جائز ہے، خود ہی اپنے اوپر مشقت ڈالی ہوئی ہے، شریعت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ باولپور والوں صحیح جواب پر اللہ کے ذکر کی نیت سے باآواز بلند کیا کہیں گے؟ پتا چلے نا کہیں باولپور آئے ہیں، ذرا تگڑی آواز نکلی ہے۔ گجرانوالہ والوں کی باری ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کن 3 چیزوں سے دور رہنے کا ارشاد فرمایا؟ روشنی دین کی ان سے سویرا ہے، مفتیان دین نہ ہو تو اندھیرا ہے، اندھیرا کی شمع لیے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے نصیحت کرنے کا کہا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، حاکم خواہشات اور جھگڑے سے دور رہنا۔ خواہشات سے، جھگڑے سے اور حکمرانوں سے دور رہنا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اللہ پاک جب کسی انسان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ فرماتا ہے؟ اس چینل نے مچائی ہے، لوگوں نے ایمان کی سے دولت پائی ہے، کی شمع لیے پھر جگمگایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے عمل کی درستگی عطا فرماتا ہے اور اسے گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ قول و فعل کی درستی عطا فرماتا ہے، اسے گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ معاف کرنے کی فضیلت بتائیں۔ شیطان کے منصوبے یہ برباد کرتے ہیں، کچھ لوگ معاف نہیں کرتے، دشمنی پال کر رکھتے ہیں، معاف کرنے کی کیا فضیلت ہے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاف کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ جو بندے کو معاف کرے گا اللہ پاک اسے معاف کرے گا۔ جو بندے کو معاف کرتا ہے اللہ بھی اسے معاف فرمائے گا۔ ہمیں بھی چاہیے معافی مانگتے رہیں اور معاف بھی کرتے رہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کا وظیفہ بتائیں۔ ہو سکتا ہے یہاں کافی ایسے اسلامی بھائی سن رہے ہوں، موجود ہوں، آئیے وظیفہ لے لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر نماز کے بعد اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ یا نورو ایک ہی سانس میں اول احد درود شریف پڑھیے اور اپنی انگلیوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیجئے۔ ہر نماز کے بعد پیشانی پر ہاتھ رکھ کر ایک ہی سانس میں یا نورو 11 بار پڑھیں، انگلیوں پر دم کریں اور اپنی آنکھوں پر پھیر لیں، انشاءاللہ نظر کی کمزوری دور ہوگی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ 5 وقت نماز کے بعد یعنی 5 وقتہ نماز کے بعد پڑھنے والا وظیفہ بتائیں۔ ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا جنت میں داخل ہوگا اور 33 بار ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر، یا 33 بار اللہ اکبر اور 1 مرتبہ چوتھا کلمہ، یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں۔ یہ حدیثوں میں اوراد آئے ہیں، وظائف آئے ہیں۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ کیا حالت احرام میں نکاح کرنا جائز ہے؟ ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی
محرم جس نے حاج یا عمرہ کا احرام باندھا ہو اس کا حالت احرام میں نکاح کرنا جائز ہے، یعنی حالت احرام میں نکاح کرنا بالکل درست ہے۔ حالت احرام میں نکاح ہو سکتا ہے، دیگر جو احرام کی پابندیاں ہیں وہ معلوم ہونی چاہیے، مگر نکاح ہو سکتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ جب بندہ قبرستان میں فاتحہ کے لیے جائے تو کس طرف رخ کر کے کھڑا ہونا چاہیے؟ روشنی قرآن سے پھیلائی ان تاروں نے، علم کی شمع لیے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ کی طرف پیٹ کر کے اور میت کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو اور ایسے ہی کھڑے ہو کر اصالہ ثواب کریں۔ جی جناب، بندہ قبرستان میں جب فاتحہ خوانی کرنے جائے تو قبلے کو پیٹ کرے، میت کی طرف منہ کرے، یعنی میت کا نارملی جس طرف منہ ہوتا ہے، اور وہاں پر کھڑے ہو کے سلام کرے، ایسے ہی اصالہ ثواب کرے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ چار سوال، چاروں صحیح جواب۔ اب پانچواں سوال وہ ہے جو سلیبس میں تو نہیں ہے مگر انہیں آپشن دیا جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کا اصل نام کیا ہے؟ عثمان، شعیب یا شیبہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا اصل نام شیبہ ہے۔ جناب شیبہ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا کا اصل نام کیا ہے؟ وہب، عمرو یا حارث؟ وہب، عمرو یا حارث؟ دنیا بھر میں اس چینل نے مچائی ہے، لوگوں نے ایمان کی سے دولت پائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہب۔ آپ نے کہا وہب، مجھے آواز حارث کی بھی آ رہی تھی، مشورے میں شاید دو نام تھے۔ اگر آپ حارث کہتے تو وہ نام غلط تھا، آپ نے وہب کہا، یہ بھی نام غلط ہے۔ صحیح نام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا کا اصل نام جو تھا وہ عمر تھا۔ غلطی ہو گئی ہے جناب گجرانوالا والوں سے، مگر کوئی بات نہیں، ابھی کافی سارے سیگمنٹ باقی ہیں۔ اب باری ہمارے حاضرین کی ہے۔ دیکھیں ہماری مجلس کی طرف سے آپ سے کیا سوال ہوتا ہے، کون جواب دیتا ہے اور کون تحفہ لیتا ہے؟ جی آج تو آپ ماشاءاللہ بہاول پور میں ہیں، تو بہاول پور والے تحفے لیں گے صرف آپ سے، یا آپ کو تحفہ بھی دیں تو آپ قبول کریں گے؟ جی مجھے تحفہ لیکن یہ تحفہ آپ کو دیں گے انشاءاللہ مدنی قافلوں کا، ہفتہ وار اجتماع میں پابندی کے ساتھ شرکت کا، انشاءاللہ، اور انشاءاللہ نیک اعمال کا، انشاءاللہ دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرنے کا، دعوت اسلامی کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کرنے کے تحفے مجھے دے دیجئے۔ سوال کا صحیح جواب دیں، انشاءاللہ سید صاحب آپ کو بڑے پیارے پیارے تبرکات بھی تحفے میں دیں گے۔ میں چاہوں گا کہ سوال کے جواب کے ساتھ ساتھ اپنی مدنی فیس بھی بیان کر دیں۔ سوال نمبر 1، صلاۃ و تسبیح میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے اس کی تعداد کتنی ہے؟ آپ جواب دیں گے؟ چلیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عامر شہزاد ہے۔ یہ عامر بھائی؟ یہ بہاولپور کا ہی رہائشی ہوں۔ ماشاءاللہ۔ 75 دفعہ پڑھی جاتی ہے ایک رکعت میں۔ 4 رکعت میں کتنی ہو گئی؟ 4 رکعت میں ہو گئی 300 مرتبہ۔ صحیح جناب، جواب تو درست ہے۔ مدنی قافلے کی بھی تاریخ مل جائے نا ساتھ؟ انشاءاللہ اگلے مہینے انشاءاللہ چلیں۔ ان کا جواب بالکل درست ہے، اور انہیں انشاءاللہ عز و جل بہت ہی پیارا تبرک، کیونکہ انہوں نے تحفہ بھی دیا آپ کو، تو یہ غلاف خانہ کعبہ کے مبارک دھاگے، 14 مبارک پانیوں کا مجموعہ اور تسبیح شریف۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ یہ اگلا سوال اچھی فیس دیتے جائیں اور تبرکات لیتے جائیں۔ سوال ایک اور، صحابی رسول کا نام بتائیے جنہیں میزبان رسول کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شان اتاری مدنی، حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میزبان کہا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلے ماہ انشاءاللہ الکریم 3 دن کا مدنی قافلہ کریں گے۔ ماشاءاللہ، چلے جناب 3 دن کا مدنی قافلہ بھی کریں گے۔ اللہ پاک آپ کو میزبان رسول کی بارگاہ کی حاضری بھی استنبول میں نصیب فرمائے۔ آمین۔ انشاءاللہ انہیں بھی مبارک خانہ کعبہ کے مبارک دھاگے، مبارک پانیوں کا مجموعہ اور تسبیح شریف۔ چلیں ہمارے ساتھ الحمدللہ مدنی قافلے کے مدنی قافلہ مجلس کے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں جو ہاتھوں ہاتھ ان سے تاریخیں بھی لے رہے ہیں انشاءاللہ۔ بھائی واہ، سبحان اللہ۔ ایک سوال اور، وہ کون سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جن کو یہ معجزہ دیا گیا کہ آپ اپنے ہاتھ میں لوہے کو لیتے
تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا. کیا بات ہے, سبحان اللہ, بیوٹیفل. جی ان سے سویرا ہے, مفتیان دین نہ ہو تو اندھیرا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد السلام عمیر ورحمۃ حبیب اللہ وبرکاتہ. مولپور سے. حضرت داود علیہ السلام. مدنی فیس انشاءاللہ اگلے مہینے قافلے اکیلے جائیں گے یا کسی کو لے کے بھی جائیں گے؟ لے کر جائیں گے انشاءاللہ. قافلہ لے کے جائیں گے انشاءاللہ الکریم. اور ان کا جواب بھی بالکل درست ہے. آئیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب 10 نمبر ہے گجرات والوں کے, 8 نمبر ہے گجرانوالہ والوں کے. اب چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول. جناب عشق کے بول سیگمنٹ میں سوالات ہوں گے اور اشعار پوچھے جائیں گے دونوں ٹیموں سے. پہلا سوال کریں گے گجرات والوں سے. بڑا یہ سلسلہ رحمت کا دور زلف والا میں, بڑھا یہ سلسلہ رحمت کا دور زلف والا نے, تسلسل کالے کوسوں رہ گیا اس یاں کی ظلمت کا. تسلسل کالے کوسوں رہ گیا اس یاں کی ظلمت کا. جواب درست دے دیا ہے. چمن سے پھینک دیا آشیانہ بلبل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چمن سے پھینک دیا آشیانہ بلبل, اجاڑ خانہ بے کس بڑا کمال کی. یہ اعلیٰ حضرت کا کمال. مدینے سے واپسی کے بعد آپ نے لکھا, خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا, تمہارے کوچے سے رخصت کیا نہال کیا. اب یہاں آپ لکھتے ہیں چمن سے پھینک دیا آشیانہ بلبل, اجاڑا خانہ بے کس بڑا کمال کیا. کسی بلبل کا اگر کوئی گھونسلہ بنا ہے وہی کوئی اٹھا کر پھینک دے تو کیسے وہ بے بس ہو جاتے ہیں. تو مدینے سے آنے والا ایسے ہی فیل کرتا ہے کہ کسی نے میرا کاشانہ جو ہے, کسی نے میرا گھونسلہ جو ہے, میرا چمن جو ہے وہ اجاڑ دیا ہے. کیونکہ مدینے سے جب بندہ آتا ہے تو اس کے دل کی کیفیت ایسی ہوتی ہے. جواب درست دے دیا ہے. چمن سے پھینک دیا افر منکر یہ بڑھا جوش تعصب آخر. لوگوں نے ایمان کی سے دولت پائی ہے, دھوم دنیا بھر میں اس چینل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افر منکر یہ بڑا جوش تعصب آخر, بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا. بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا. جواب درست دے دیا ہے. رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں, سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. جواب درست دے دیا ہے. رخصت قافلہ کا شور غش سے اب باری ہے گجرات والوں کی اور اب اشعار اسکرین پر دکھائے جائیں گے, اشارہ دیا جائے گا, انہوں نے شعر پہچاننا ہے. جی کیسے؟ یہ درمیان کا لفظ یاد رکھیے گا. دوسرے کا پہلا. دوسرے کا پہلا, دوسری لائن کا پہلا لفظ کیا ہے؟ جب.
ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہو سب غم بلا دیے ہیں. کیا خوبصورت بات ہے. میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بندہ کتنی غم میں ہو، کتنے ہی رنج میں ہو، جب نبی پاک کی یاد آتی ہے نا بندہ سارے غم بھول جاتا ہے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. ان کے نثار کیسے رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا ہے گجرانوالہ والوں کی. اسکرین پر کچھ شعر دکھایا جائے گا، اشارہ دیا جائے گا. نزا پہلی لائن کے درمیان کا لفظ ہے. دوسرے کا پہلا. دوسری لائن کا پہلا لفظ دکھائیے جناب. شادیے. جی نزعہ پہلی لائن میں ہے اور دوسری لائن میں شادیے. 5 سیکنڈ رہ گئے ہیں. اللہ. دوسرے کا پہلا. دوسرے کا درمیان والا. دوسرے کا درمیان والا. اچھا اشارہ ایک اور لیا. اب 1 نمبر ملے گا جواب دیں گے تو. یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ. یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. جواب درست دے دیا ہے. یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن جناب. اب باری ہے گجرات والوں کی. دوبارہ اسکرین پر کچھ دکھایا جائے گا. بتائیے جناب. لفظ میں آیا ہے اور پہلی لائن کے درمیان میں آیا ہے. جی ان کا مائک ٹھیک کیجئے. دوسری لائن کا پہلا لفظ اے. اگر کنفرم نہ ہو تو ایک اور اشارہ لیجئے گا. یہ اشارے آسان نہیں ہیں. دوسرے کا درمیان والا. دوسری لائن کے درمیان والا لفظ آقا. جناب ذہنی آزمائش آگے بڑھتا جا رہا ہے تو سوال بھی مشکل ہوتے جا رہے ہیں. اب کوئی آپشن نہیں ہے. صحیح جواب 1 نمبر دے گا. اب کوئی نمبر نہیں ملے گا اگر جواب نہیں دیں گے. 9 سیکنڈ رہ گئے. جناب غلطی ہو گئی ہے. سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے. غلطی ہو گئی ہے جناب. سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا، اے بے کسوں
اب باری گجرانوالہ والوں کی ہے جناب، دکھائیے اسکرین پر. رسولوں گجرانوالہ والوں کے پاس موقع ہے نمبر کا فرق کم کرنے کا. دوسری لائن کا پہلا لفظ دکھائیے جناب، چاند. کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. جواب درست دے دیا ہے. کرنو بدلی رسولوں سیگمنٹ تو کمپلیٹ ہونے والا ہے. اب دونوں ٹیموں سے ایک ایک طرز پوچھی جائے گی، طرز کے ذریعے سوال ہوگا. آئیے جناب دیکھتے ہیں کہ گجرات والے پہچانتے ہیں کہ نہیں. سکون پایا ہے بے کسی میں، حدود غم سے گزر گیا ہوں. یہ کلام بھی اس میں صحیح ہے، طرز میں آ جائے گا. جواب آپ کا درست مان رہے ہیں، سبحان اللہ. زور سے کہیے سبحان اللہ. گجرانوالہ والوں کی باری ہے، طرز سنائیے جناب. وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. جناب بالکل ٹھیک ہے، جواب ان کا بھی درست ہے. جواب درست دے دیا ہے. وہ سوئے لال پھرتے تیرے دن اے بہار تیرے دن اے بہار. کیا بات ہے جناب. اب باولپور والوں کی باری ہے. آپ تیار ہیں؟ شعر سنائیں گے. اسی کلام کا ایک شعر ہے، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں. کون سنائے گا؟ ہمارا طریقہ کار انشاءاللہ وہی ہوگا، مدنی فیس کے ساتھ انشاءاللہ بتائیں گے. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عباس رضا تاری ہے، میں باولپور سے عرض کر رہا ہوں. جی. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. اس گلی کا مدینے جائیں تو اعلیٰ حضرت کا یہ شعر دیکھنے کو ملتا ہے. بڑے بڑے تاجدار، صدر، وزیر اعظم، بادشاہ
جب دربار رسالت میں آتے ہیں تو فقیر بن کر آتے ہیں. میرے رضا لکھتے ہیں نا, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اس گلی کا تحفہ دے رہے ہیں اور یہ بھی ہمیں کچھ تحفہ دے رہے ہیں. جی انشاءاللہ اگلے ماہ 3 دن کا مدنی قافلہ. ارے واہ سبحان اللہ. چلے جناب, اب بھاولپور والوں کو بھی انشاءاللہ ایک طرز سنائی جائے گی. طرز سنیں اور بتائیے یہ کلام کون سا ہے جناب. کون بتائیں گے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد مسعود رفیق سیال خان بیلا سے ماشاءاللہ. جامعہ سلطان المدارس خان بیلا میں ماشاءاللہ. اور ادھر آیوبی میں پڑھا. طرز کون سی ہے, کون سا کلام ہے یہ؟ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسان بتایا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا, آپ کو بھی گزارش ہے, آپ بھی ہمارے بھائی ہیں مدنی قافلے میں, آپ بھی سفر کریں انشاءاللہ. جی آپ کا حکم ہے تو انشاءاللہ, اور اس کے علاوہ درود پاک انشاءاللہ جمعہ والے دن 300 مرتبہ. ماشاءاللہ, اللہ پاک خوش رکھے. اچھا جناب, ایک اور شعر آپ سے سننا ہے, اور چلے میں ذرا آسان سا شعر پوچھ لیتا ہوں. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. اب دیکھیں اتنے ہاتھ اٹھے تو 3 دن کا مدنی قافلہ تو کم ہے, بنتا ہے نہیں. 3 دن کا تو کم از کم 12 دن والا کوئی آ جائے میدان میں. 12 دن کا مدنی قافلہ جو دے وہ ہاتھ اٹھائے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. 12 دن کا مدنی قافلہ. جی رہے گا یوں ان کا چرچا رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد جاوید اتاری. جی جاوید بھائی. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, پے خاک ہو جائیں جل جانے والے. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. جواب درست دے دیا ہے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جے 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 جانے, پڑے خاک ہو جائیں جے 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 جے. 12 دن کا مدنی قافلہ انشاءاللہ عز و جل انہوں نے ہمارے اسلام بھائی کو نام لکھوا رہی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے جناب, اب ہم چلتے ہیں ناظرین اسکور بورڈ کی طرف, دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب 18 نمبر ہیں گجرات والوں کے, 19 نمبر ہیں, 17 نمبر ہیں گجرانوالہ والوں کے. 1 نمبر کا فرق ہے. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے خاندانی رشتے. جی
جناب خاندانی رشتے سیگمنٹ، اس میں ماشاءاللہ ہم آپس میں اپنے رشتوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں، اولیاء کرام، انبیاء کرام اور صحابہ کے رشتوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ گجرات والوں سے سوال ہے، حضرت الیاس علیہ السلام کا حضرت یسع علیہ السلام سے کیا رشتہ ہے؟ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت یسع علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں۔ جی ہاں، چچا زاد بھائی ہیں، جواب درست دے دیا ہے۔ حضرت حنا رضی اللہ تعالی عنہا کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیا رشتہ ہے؟ حضرت حنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی ہے۔ حضرت عیسیٰ کی نانی کا نام حضرت حنا ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ یہ تو ہو گئے بزرگوں کے رشتے، اور تواڈی واری ہے۔ آپ کے خالو کی سالی کے والد کے بیٹے سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ اسکرین پر دیکھیں ناظرین، آپ کو بھی اجازت ہے، آپ بھی پہنچنے کی کوشش کریں کہ یہ آپ کے کون ہیں۔ آپ کے خالو کی سالی کے والد کے بیٹے سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ وہ ہمارے ماموں لگیں گے۔ اچھا جناب، یہ کہہ رہے ماموں لگیں گے، کوئی اور ہے جو کوئی اور رشتہ بتائے؟ کیا واقعی ماموں لگیں گے؟ ذرا مائک لے کر جائیں۔ سید صاحب، یہ آگے ہمارے بڑے بزنس مین بھی بیٹھے ہیں، دیکھیں بزنس مین بھی تو رشتے پہچاننے چاہیے۔ مسکراہٹ ہے بزنس مینوں کے چہروں پہ، تو مسکراہٹ سے پوچھیں کہ یہ صحیح جواب ہے یا غلط جواب ہے؟ آپ بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام۔ حافظ خرم سلیم جی، یہ ماموں ہوں گے میرے جی جناب، آپ بھی ماموں کہہ رہے ہیں، یہ بھی ماموں کہہ رہے ہیں، تو ہن تو سانو ماننا ہی پڑے گا، ماموں جان ہی ہوتے ہیں۔ جواب درست دے دیا۔ اچھا، اب باری ہے گجرانوالہ والوں کی۔ آپ کے ماموں کی بیوی کی ساس کے بیٹے کی بہن سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ آپ کے ماموں کی بیوی کی ساس کے بیٹے کی بہن سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ جناب، باقی حاضرین کہہ رہے ہیں ہم تو پہنچ گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ہماری والدہ یا ہماری خالہ ہوں گی۔ یہ کہہ رہے ہیں والدہ یا خالہ۔ دیکھیں سید صاحب، اور بھی اس طرف ذرا بزنس مین بیٹھے ہیں، دیکھیں ذرا صحیح پہنچے بچے یا غلطی کر رہے ہیں؟ شرما رہے بزنس مین۔ چلیں جناب، آپ کے ماموں کی بیوی کی ساس کے بیٹے کی بہن سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ جی، خالہ ہوں گی۔ خالہ بھی ٹھیک ہے، امی جان بھی ٹھیک ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ چلیں جناب، یہ رشتے کا سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا۔ اپنے رشتوں کا خیال کمپلیٹ ہوا حضرت، ابھی کہاں کمپلیٹ ہوا ہے؟ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے۔ جیسے میری آواز آئی، چہروں پہ مسکراہٹ دیکھیں ماشاءاللہ بہاولپور والوں کی، کہ بہاولپور والے بھی آج چاہ رہے ہیں کہ آپ سے کچھ ہو جائے۔ چلیں جناب، یہ ساتھ دیجیے گا میرا، یہ تاجران بھائی اور دوسرے اسلام بھائی، یہ بڑا مشکل نہیں دیکھیں، یہ ٹیم کو صرف بعض اوقات سفر ہے مگر اکیلے ہی آپ کا حضرت۔ جی چلیں، آپ سے ہم سوال ہے کہ آپ کے پر دادا کے بیٹے کے پوتے سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ پر دادا کے بیٹے کے پوتے سے؟ ہاں، آنکھیں کسی بند ہے آپ کی۔ وہ میرے بیٹے ہوئے۔ اور بھی کچھ ہو سکتے ہیں؟ میرے بیٹے بھی ہو سکتے ہیں اور میرے بھائی کے بیٹے بھی ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، عبدالحبیب کا جواب درست ہے۔ چلیں جناب، الحمدللہ آج اللہ نے عزت رکھ لی ہے بہاولپور میں۔ چلیں جناب، یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے صحت بھی ایک بہت پیاری نعمت ہے، اور کیسی نعمت ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے مبلغ دعوت اسلامی محمد صوبان اتاری کی زبانی۔ دیکھیے صحت کے حوالے سے کیا مدنی پھول دیتے ہیں۔ پروگرام ہے ذہنی آزمائش سیزن 15 اور سیگمنٹ ہے صحت ہزار نعمت ہے۔ آج ہم بات کریں گے اس خاص ڈش کی جو دنیا کی تہذیبوں اور ثقافتوں کی پسندیدہ رہی۔ کسی بھی خطے میں چلے جائیں، وہاں کے ہوٹل کا مینیو دیکھیں، سب سے اوپر یہ نظر آئے گی آپ کو مختلف ورائٹیز کے ساتھ، اور یہ ہے میری آپ کی ہم سب کی فیورٹ سوپ، جسے عالمی غذا کا درجہ حاصل ہے۔ اگر سوپ کی ہسٹری کو پڑھا جائے تو ہر خطے کی اپنی الگ داستان ہے، اور سب کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے یہ سوپ ایجاد کیا ہے۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ جب سے انسان نے کھانا پکانا شروع کیا ہے تب سے ہی سوپ ہماری غذا کا حصہ رہا۔ تاریخ تو بہت پرانی ہے لیکن فنڈامنٹل سیم ہی ہے، یعنی آج سے ہزاروں سال پہلے والا سوپ اور آج والا سوپ
وہ تقریباً ایک جیسی ہی ان کی بنیادیں ہیں. بس جس ملک میں جو چیز زیادہ تھی انہوں نے سوپ میں وہ ڈال دی. جہاں آلو تھا آلو ڈال دیا, جہاں مٹر تھے مٹر ڈال دیا. بعض مقامات پر سوپ ایک سٹیپل فوڈ ہے, یعنی ایسا کھانا جو باقاعدگی سے کھایا جاتا ہے روزانہ, جیسے ڈبل روٹی, روٹی چاول وغیرہ. اور بعض جگہوں پر تو کھانے سے پہلے سوپ سرو کرنا بہت ضروری سمجھا جاتا ہے. اور بعض مقامات پر تو یہ موڈ کے مطابق ہوتا ہے, یعنی اگر خوش ہیں تو فلاں سوپ لے آؤ, اور اگر اداس ہے یعنی موڈ بدل گیا تو سوپ کی ٹائپ بھی بدل گئی. بارش ہو رہی ہے وہ فلاں سوپ چلے گا آج تو. دنیا میں سوپس کی کتنی ٹائپس ہیں, کتنی قسم کے, کوئی حساب نہیں ہے. تھک اور کلیئر سوپ, ہاٹ اور کولڈ سوپ بھی ہوتا ہے. اٹلی میں ایک کہاوت ہے, سوپ ڈز 7 things. سوپ یہ 7 کام کرتا ہے. پیاس بجھاتا ہے, بھوک مٹاتا ہے, اس سے پیٹ بھر جاتا ہے, کھانے کو جلدی ہضم کر دیتا ہے, دانت چمک جاتے ہیں, اور سوپ پینے سے گال پر ایک اچھا رنگ آ جاتا ہے. سوپ پینے سے نیند بھی اچھی آتی ہے. ایک دلچسپ سوال, سوپ کھایا جاتا ہے یا پیا جاتا ہے؟ یہ تو اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ سوپ کہتے کس کو ہیں. اگر یہ کپ سے چائے کی طرح ہے تو پی لیجئے, اور اگر یہ گوشت سبزیوں سے بھرا ہے تو چمچ سے کھا لیجئے. ویسے کہا جاتا ہے کہ یہ سوپ چمچ کی بھی ایجاد سے پہلے کی آئٹم ہے. اس وقت یہ ڈائریکٹ ہی پیا جاتا تھا, اب تو اس کے لیے خاص چمچ ہوتے ہیں نا. اور ویسے مختلف زبانوں میں بھی فرق ہے. کچھ جگہوں پر سوپ کے لیے ایٹنگ کا, کھانے کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اور کچھ زبانوں میں ڈرنکنگ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اچھا, کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ لفظ ریسٹورنٹ, یہ ہوٹل ریسٹورنٹ, یہ کہاں سے آیا؟ یہ اٹالین زبان کا لفظ ہے ریسٹورارے, جس کا مطلب ہے ریسٹور, ریفریش, رینیو, یعنی طاقت کو بحال کرنا. یعنی ریسٹورنٹ ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ کی طاقت کو بحال کیا جاتا ہے, آپ کو ری انرجائز کیا جاتا ہے. اور آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ دنیا کا جو پہلا ریسٹورنٹ بنا تھا, اس جگہ جو پہلی ڈش دی گئی طاقت کو بحال کرنے کے لیے, وہ یہی سوپ تھا. تو بیمار ہو یا صحت مند, مسافر ہو یا مقیم, بوڑھا ہو یا جوان, سب کا پسندیدہ ہے یہ سوپ, اور بہت ہی فائدہ مند ہے. اور ویسے آپ چاہیں تو مہنگے انگریڈینٹس یعنی مہنگے اجزاء ڈال کر سوپ بنا لیں, اور یا تو کچن میں جو کچھ بچا کچا ہے وہ ڈالیں اور سوپ بنا لیں. دونوں طریقے سے چلتا ہے. سوپ کی کوالٹی کا کیسے پتا چلے گا؟ اس کے فلیور یعنی ذائقے سے, رنگ اور اس کی پریزنٹیشن سے. بہت سی چیزیں ڈالی ہیں نا, تو ایسا نہ ہو کہ کسی ایک چیز کا ذائقہ آ رہا ہو, بلکہ سب اس انداز سے گھل مل جائیں, بلینڈ اور کمپلیمنٹ ہو جائیں. اس کو فل فلیورڈ سوپ کہا جاتا ہے. ویجیٹیبلز ڈالی ہیں تو ہر سبزی کا رنگ نکھرا نکھرا نظر آئے, اور ہر سبزی ایک ہی سائز میں کٹی ہو. تو جناب یہ ڈاکٹرز, نانی, دادی, امی, ابو, اہم ترین لوگ ہیں نا ہماری زندگی میں, یہ سوپ ہی تو ریکمینڈ کرتے ہیں سارے کہ ٹھنڈ ہے, نزلہ زکام کھانسی کا علاج کرنا ہے, سوپ بنا کے پیو. بیماری سے اٹھے ہو, کمزوری ہے, سوپ پیو. تو سوپ پیجئے نا. اور سوپ سردیوں میں یعنی ونٹر سیزن میں ہی زیادہ ہوتا ہے, اس لیے کہ یہ گرم ہوتا ہے, اور جو چیزیں اس میں ڈلتی ہیں وہ عام طور پہ سردیوں میں ہی ہوتی ہیں. نزلہ زکام اور دیگر بہت سی بیماریوں کے خلاف اس میں میڈیسنل پراپرٹیز ہیں, یعنی دوائی کی طرح کام کرتا ہے. تو جب آپ سوپ بنائیں بہت سی چیزیں اس میں ڈالیں, ایک سبزی یعنی کدو شریف, لوکی شریف ضرور ڈالیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو شریف بہت پسند تھا. آپ سالن میں سے کدو کے قطلے یعنی پیسز چن چن کر تناول فرماتے تھے, اور آقا کی پسند ہماری پسند. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی دعوت پر تھا, تو صاحب خانہ نے جو کی روٹی اور کدو شریف کا سالن پیش کیا. میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو شریف چن چن کر تناول فرما رہے ہیں. اس دن سے میں کدو شوق سے کھانے لگا. اور آج جدید تحقیق بھی ثابت کرتی ہے کہ کدو شریف کے کتنے ڈھیروں فوائد ہیں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غذائیں تناول فرمائیں ان میں بلا شبہ بے شمار فوائد موجود. بہرحال آپ جو بھی غذا بطور دوا استعمال کرنا چاہیں اپنے معالج سے, ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں, اعتدال کے ساتھ زندگی بسر کریں, خوب صحت مند رہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھا آپ نے سوپ کے کتنے فضائل ہیں, کتنے فوائد ہیں. یہاں موجود حاضرین کے لیے خوشخبری ہے کہ جانشین امیر اہل سنت, خلیفہ امیر اہل سنت کا ایک کلپ آپ کو دکھایا جائے گا, اور اس کلپ میں سے آپ سے کچھ سوال پوچھے جائیں گے.
تو یہاں موجود حاضرین جو اسلامی بھائی ہیں وہ سوال کا جواب درست دے کر تحفہ حاصل کر سکتے ہیں. تو کون کون تحفہ حاصل کرنا چاہتا ہے؟ تو سب نے غور سے سننا ہے. مدنی پھول جو لکھ سکتا ہے وہ لکھ بھی لے. آئیے دیکھتے ہیں جانشین امیر اہل سنت کا مدنی گلدستہ. کسی کا اگر غصے والا مزاج ہے، اس کو اگر کوئی بندہ تبدیل کرنا چاہتا ہے، اپنی یہ عادت جو عادت شنیعہ بولیں گے، یہ جو بری عادت ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب اس کے لیے ہے کہ اگر جب بندے کا ذہن ہے نا تبدیل کرنے کا، تو اب یہ ہے کہ یہ ان احادیث کریمہ کا مطالعہ کرے کہ جس میں غصہ پی جانے کے فضائل ہیں، غصہ پی جانے کی برکتیں ہیں. اچھا، پھر ان وعیدات کا مطالعہ کرے کہ جن میں بندہ غصے کا جب اظہار کرنا چاہیے. غصہ آنا بندے کے اختیار میں نہیں ہے، اسے تو بندہ معذور ہے. اصل یہ کہ اسے امپلیمنٹ کرنا. تو یہ جو ہے نا امپلیمنٹ جو کر رہا ہے، اب چونکہ اس میں بندہ ہوتا یہ کہ حد سے پار ہو جاتا ہے. صحیح. تو اس حوالے سے جو وعیدات ہیں اس کا مطالعہ کرے کہ جیسے غصہ اس کو پینا چاہتا ہے، یہ وضو کر لے. اچھا، اسی طرح جو ہے وہ جس پہ غصہ آیا اس کے سامنے سے ہٹ جائے، جہاں غصہ آیا وہاں سے یہ چلا جائے. اگر باوضو ہے تو نفل نماز شروع کر دے، اگر کوئی مکروہ وقت نہ ہو تو. غصہ آ جائے تو خاموش ہو جائے، کیونکہ بعض اوقات غصے میں بندہ جب بولتا جاتا ہے تو پھر کنٹینیوسلی بہت کچھ بول جاتا ہے. ہر ایک کے لیے بس میں نہیں ہے کہ یہ خاموش ہو جائے، کیونکہ بعض اوقات بندے کی بعضوں کی ایسی طبیعتیں ہوتی ہیں کہ خاموش اگر ہوں گے نا تو ان کے غصے میں اور اضافہ بڑھتا رہے گا، وہ بڑھتا رہے گا. درست فرمایا. تو اب جو ان کی زبان تو کوئی چلنی ہے، تو زبان کو جو ہے نا درود شریف پڑھتے ہوئے چلیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں ثواب کی نیت سے. اس کو بالکل اپنی سوچ کو ڈائیورٹ کر دیں. واہ، مرحبا. اور اپنا جو نا جو بھی زبان ہے اس کو اس طرف لے جائیں، مصروف کر دیں، ذکر اللہ میں، ذکر اذکار میں مصروف کر دیں. تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے آسانی رہے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خلیفہ امیر اہل سنت، جانشین امیر اہل سنت، اللہ ان کے علم و عمل میں اور برکت عطا فرمائے. امید ہے کہ حاضرین نے غور سے دیکھا ہوگا. سید صاحب اب سوال کریں، دیکھتے ہیں کس نے دیکھا اور کون آج تحفہ لیتا ہے. چلیں جی سوال کرتے ہیں. غصے سے بچنے کے لیے جانشین امیر اہل سنت نے کن چیزوں کا متعلقہ ارشاد فرمایا؟ آپ بتائیں گے. چلیں جی. السلام علیکم، میرا نام محمد اعجاز ہے، میں مبارک پور سے آیا ہوں باولپور میں، اور انہوں نے کہا کہ حدیث شریف کا مطالعہ کریں جو غصے کے ختم کرنے والے حدیث شریف ہیں. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. مدنی فیس انشاءاللہ ہر جمعرات کو اجتماع میں شکر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک سوال اور کریں گے. جانشین امیر اہل سنت نے ایک اور چیز کا متعلقہ ارشاد فرمایا، تو وہ کیا تھا؟ آپ بتائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید محمد آصف انجم اتاری ہے، اور آپ خلیفہ امیر سنت نے وعیدوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا تھا کہ ان وعیدوں کا مطالعہ کیا جائے جس سے غصہ کم آئے. ماشاءاللہ ان کا جواب بھی درست ہے. ہمارے رکن شورا ہمارے ساتھ موجود ہیں، حاجی اسلم صاحب، وہ آپ کو کوئی تحفہ پیش کریں گے. ماشاءاللہ. جی اسلم بھائی. ماشاءاللہ. ارے واہ، یہ کوئی خاص چادر ہے اسلم بھائی؟ اچھا، یہ واہ فریدی چادر یہ مشہور ہے بتا رہے ہیں، تو ماشاءاللہ انہوں نے ہمیں پیش کی ہے. اللہ خوش رکھے. چلیں بزرگوں کا فیضان لینے کے لیے اچھی نیتوں سے، دل جوئی کی نیت سے میں نے سوچا چلیں ٹیموں کو بھی پہنایا جا رہی ہے. ماشاءاللہ کیا بات ہے. چلیں جناب، اب میری گزارش ہے ہمارے فائق بھائی سے جو اس مجلس کے ذمہ دار بھی ہیں، آپ کے اسلامی بھائیوں سے بھی کوئی سوال کریں اور وہ بھی کوئی جواب دیں تو کیا بات ہے. جی الحمدللہ حاج صاحب، ہمارے ساتھ سوشل میڈیا سے وابستہ افراد موجود ہیں اور دعوت اسلامی ان میں بھی نیکی کی دعوت کا کام کرتی ہے. آئیے ان سے تعارف لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کی ٹیم کو ویلکم ہمارے شہر بھاولپور میں. بہت شکریہ. ہم بیسیکلی بھاولپور سے ہیں. میرا نام عتیب شاہ ہے اور ہم یوٹیوبر ہیں جو کہ اصلاحی ویڈیوز بناتے ہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے، اور آج سے نہیں گزشتہ الحمدللہ 5 سے 7 سال ہو گئے ہمیں ویڈیوز بناتے ہیں. ماشاءاللہ. ان سے کوشچن بھی کر لیتے ہیں. قبلہ اول کہاں واقع ہے؟ بیت المقدس. ماشاءاللہ. یہ کون سے ملک میں؟ یہ ملک بتائیں گے؟ فلسطین. جی فلسطین میں ہے، اور سچی بات ہے ہمارے دلوں میں ہے. اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے. صحیح صاحب تحفہ پیش کریں گے. جواب آپ کا درست ہے ماشاءاللہ. بھائی کسی اور سے بھی سوال کریں گے؟ جی جی
ان کو غلاف کعبہ کے تحفے دھاگے انشاءاللہ تحفے میں پیش کیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلے جائیں ماشاءاللہ جی جی ہمارے ساتھ ای کامرس سے وابستہ ایک فرد موجود ہے یہاں میں ان سے پوچھوں گا پہلے تو ان کا تعارف ہو جائے السلام علیکم میرا نام سید کوسین ہے اور میں فاؤنڈر ہوں ڈیجیٹل نیکسٹ کا بیسیکلی ہماری آئی ٹی ٹریننگ پلیٹ فارم ہے ساؤتھ پنجاب کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے جس میں ہم لوگوں کو انیبل کرتے ہیں آن لائن ارننگ کی طرف جی سوال کیجئے جی میں یہ کوشچن کرنا چاہوں گا ان سے کہ یار غار اور یار مزار کن صحابی رسول کا لقب ہے صدیق یار غار اور یار مزار کن صحابی رسول کو کہا جاتا ہے صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب بالکل درست ہے ماشاءاللہ ان کو بھی غلاف کعبہ کے دھاگے پیش کیے جا رہے چلے ماشاءاللہ یہ سوال جواب بھی چلتے رہیں گے ناظرین اور تحائف بھی بڑھتے رہیں گے ایک بار پھر چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے اگلا سیگمنٹ بہت خوبصورت ہے سبحان اللہ ہم جس شہر میں جاتے ہیں جس صوبے میں جاتے ہیں وہاں کی کسی عظیم ہستی کا ذکر بھی کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سوال جواب کے ذریعے فیضان خواجہ محکم الدین سیرانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے اور ان کے سیرت کو جاننے کے لیے سیگمنٹ ہے فیضان خواجہ محکم الدین سیرانی جناب سوال کریں گے گجرات والوں سے یہ بتائیے خواجہ محکم الدین سہرانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت کب اور کہاں ہوئی خواجہ محکم الدین سیرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت 1137 سن ہجری کو گوگیڑا اوکاڑا پنجاب میں ہوئی تھی 1137 ہجری میں گوگیڑا یعنی اوکاڑا پنجاب میں ہوئی جواب درست دے دیا ہے خواجہ محکم الدین سیرانی رحمت اللہ تعالی نے ابتدائی تعلیم کس سے حاصل کی حضرت محکم الدین سیرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم حافظ محمد عارف رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل کی حافظ محمد عارف رحمت اللہ تعالی علیہ سے حاصل کی جواب درست دے دیا ہے خواجہ محکم الدین سیرانی کون سی بزرگ شخصیت کے ہم زمانہ ہیں خواجہ محکم الدین سیرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہم زمانہ ہیں بابا فرید الدین گنج شکر کے ہم زمانہ ہیں جواب درست دے دیا ہے بتائیے حضور کا عرس مبارک کب منایا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم خواجہ محکم الدین سیرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک 5 ربیع الاخر کو منایا جاتا ہے 5 ربیع الاخر کو منایا جاتا ہے جواب یہ بھی درست دے دیا ہے ناظرین دیکھتے ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے جناب 26 نمبر ہیں گجرات کے 25 نمبر ہیں گجرانوالا کے اور اب چلتے ہیں ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے درست کیجئے جناب درست کیجئے سیگمنٹ میں کچھ الفاظ ہوں گے جو درست کرنے ہوں گے 25 سیکنڈ کے اندر باری ہے گجرات والوں کی حاضرین کو بھی اجازت ناظرین کو بھی اجازت آپ بھی دیکھیے کیا درست کر سکتے ہیں آپ جی جناب اب آپ اشارہ چاہیں تو لیں اشارہ لیں گے تو آپ کو 25 سیکنڈ اور مل جائیں گے اور 1 نمبر ملے گا جلدی کریں اللہ اکبر نہ اشارہ لیا اور ٹائم بھی گزر گیا اشارہ آپ نے کہا ہی نہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں یا تو اشارہ چاہیے تو اشارہ لیں آپ نے اشارہ بھی نہیں لیا کوئی نمبر نہیں ملے گا یہ ایک میقات تھی اور وہ میقات جہاں سے حاجی یا عمرہ کرنے والے احرام باندھتے ہیں دکھائیے جناب کیا تھا یہ تھا ذوالحلیفہ جناب کوئی نمبر نہیں ملے گا گجرانوالا والوں کی باری ہے یا تو 25 سیکنڈ میں جواب دے کر نمبر حاصل کریں اشارہ لیں گے مزید 25 سیکنڈ ملیں گے اور 1 اشارہ ملے گا مگر 1 نمبر ملے گا جی
کوہ مروا. کوہ مروا. کیا یہ جواب درست ہے؟ جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلے جناب اب باری پھر گجرات والوں کی ہے. اب گجرانوالہ والے مقابلے میں پہلی بار آگے بڑھے ہیں. اشارہ دے. قیامت سے پہلے بڑی خطرناک ایک قوم ہے. یاجوج ماجوج. کیا یہ یاجوج ماجوج ہیں؟ جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے. 1 نمبر ملے گا انہیں. اب باری گجرانوالہ والوں کی ہے. شیطان کے منصوبے یہ برباد کرتے ہیں. علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے. ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے. ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. عصائے موسیٰ. انہوں نے اشارہ نہیں لیا، ڈائریکٹ جواب دیا ہے. صحیح جواب 2 نمبر دلائے گا، غلط جواب کوئی نمبر نہیں دے گا. بتائیے جناب. عصائے موسیٰ جواب بالکل درست دے دیا ہے. 2 نمبر حاصل کر لیے جناب. گجرانوالہ والے کچھ آگے بڑھتے ہوئے، مگر ابھی مقابلہ باقی ہے. اب وقت ہوا ہے اپنے اپنے نیک اعمال کا ہم جائزہ بھی کریں گے اور نعت خوانی بھی ہوگی. نعت خواں اسلام میں بھی اوپر تشریف لائیں. دونوں ٹیمیں آگے آ جائیں انشاءاللہ. اور آئیے نیک اعمال کا جائزہ کرتے ہیں. نیک اعمال کا جائزہ ہوگا انشاءاللہ. اس سے پہلے عبدالوی بھائی ماشاءاللہ جو آپ نے ابھی ترغیب دلائی ہے تقسیم رسائل کی، مدینہ پاک سے ہمیں ایک میسیج آیا ہے. مدینہ پاک میں رہائشی اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے 41 پیکٹ تقسیم کرنے کی نیت فرمائی ہے. ماشاءاللہ. چلیں مدینے میں ہیں تو ہمارے آقا کو ہمارا سلام بھی پیش کیجئے گا، ہماری حاضری کی دعا بھی پیش کیجئے گا. چلیں جناب نیک اعمال کا جائزہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 22 دسمبر کا جائزہ کریں گے. اچھی اچھی نیتیں کی، 5 نمازیں باجماعت ادا کی، ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی، رات میں سورہ ملک پڑھی یا سن لی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، سورہ اخلاص پڑھی، کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات مع ترجمہ و تفسیر پڑھ یا سن لیے، شجرے کے اورات پڑھے، 313 بار درود شریف پڑھے، آنکھوں کو گناہوں سے بچایا، کانوں کو گناہوں سے بچایا، فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھیں، 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی، اذان و اقامت کا جواب دیا، غصے کا علاج کیا، اپنا جائزہ کیا، اپنے نگران کی اطاعت کی، آپ اور جی کہہ کر بات کی، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھا یا پڑھایا، عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے، 2 گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے، فجر کے لیے جگایا، دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے، گھر درس ہوا، مسجد درس دیا یا سنا، سنت کے مطابق لباس پہنا، زلفے رکھنے کی سنت پر عمل ہے، 1 مشت داڑھی ہے، گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی، سنت کے مطابق کھانا کھایا، مسلمانوں کو سلام کیا، کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا، ظہر کی سنت قبلیہ فرض پہلے ادا کی، تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی، اوابین یا عشرہ کو چاشت پڑھی، عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی، دینی کاموں میں سے ایک دینی کام کی ترغیب دلائی، دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال تو نہیں کی، جھوٹ غیبت اور چغلی سے بچے، کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا، ذاتی دوستی تو نہیں کی، وقت پر قرض ادا کر دیا، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی دل تائید نہ کرے، صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا، مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی، بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی، کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی، چوک درس دیا یا سنا، والدین اور پیر و مرشد کو ایصال ثواب کیا، اسراف سے بچے، ٹریفک قوانین کی پابندی کی، تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا، زبان کے گناہ سے بچے، فضول باتوں سے بچے، مذاق مسخری طنز دل آزاری اور کہکہا لگانے سے بچے، امامہ شریف باندھا، ماں باپ کا ادب کیا. نیک اعمال کا جائزہ کرتے رہا کریں. معلوم ہوتا ہے کہ دن کیسے گزرا، درست گزرا یا نہیں گزرا. بہت خوبصورت یہ عمل ہے جو دعوت اسلامی کے ذمہ داران کے لیے، دعوت اسلامی سے منسلک اسلامی بھائیوں کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے، تمام عاشقان رسول کے لیے الحمدللہ میں عطا کیا گیا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق دے. آئیے وقت ہوا ہے نعت شریف. صلی
کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ. واقعی مدینے کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. مدینے کو محسوس کیا جاتا ہے, مدینے کو فیل کیا جاتا ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, بس میرا مدعا مدینہ. اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, کیا مدینے کے سوا بھی کوئی ایسی جگہ ہے جیسا سکون وہاں پر ہے, جیسی برکتیں وہاں پر ہیں؟ کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے؟ اللہ کریم ہم سب کو بار بار حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرمائے, مدینہ پاک کا دیدار نصیب فرمائے. حاضرین آئیے وقت ہوا ہے چلتے ہیں بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ کی طرف جس میں بڑے ٹویسٹڈ کوسچن ہوں گے. 2 ہی سیگمنٹ رہ گئے اور اس سیگمنٹ کا نام ہے فقہی پہیلیاں. بڑا ایسا سوال ہوگا کہ آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے. گجرات والوں سے سوال ہے, وہ کون سی صورت ہے کہ کسی نے فرض نماز اس کے وقت میں درست ادا کی لیکن پھر بھی اس پر دوبارہ پڑھنا فرض ہے؟ فرض نماز اس کے وقت کے اندر درست ادا کی مگر پھر بھی اس پر دوبارہ پڑھنا فرض ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ نابالغ کی نماز ہے جس نے اول وقت میں نماز پڑھی اور نماز کے آخری وقت میں وہ بالغ ہو گیا تو اب اس پر دوبارہ نماز پڑھنا یہ فرض ہے. بڑی یونیک سچویشن ہے, لیکن ہو سکتی ہے کہ کسی نابالغ نے نماز اول وقت میں درست طریقے سے پڑھی اور وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ بالغ ہو گیا تو اب اس پر فرض ہے کہ وہ دوبارہ نماز پڑھے. جواب درست دے دیا ہے. کس صورت میں فجر نہایت اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے؟ ویسے تو مستحب یہ ہے کہ فجر آخر وقت میں مرد حضرات پڑھے, مگر یہ کون سی صورت ہے جس میں سب سے افضل اول وقت میں پڑھنا افضل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مزدلفہ میں حاجیوں کو نہایت اول وقت میں فجر کی نماز پڑھنی چاہیے. جب مزدلفہ میں حاجی رات گزارتے ہیں تو اب اول وقت میں فجر پڑھنا مستحب ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں مزدلفہ کی رات نصیب فرمائے. جب وہاں جائیں گے تو انشاءاللہ اول وقت میں فجر پڑھنا مستحب ہے. جواب درست دے دیا ہے. ایک شخص نے نماز پڑھنے کی منت مانی لیکن اس کے لیے نماز پڑھنا ناجائز ہے, اس کی کیا صورت ہے؟ نماز پڑھنے کی منت تو مان لی مگر نماز پڑھنا ہی اس کے لیے ناجائز ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر کسی نے اوقات مکروہہ میں نماز پڑھنے کی منت مانی تھی تو اب اس کے لیے ان اوقات میں نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے بلکہ کامل وقت میں وہ نماز اپنی ادا کرے گا. جی جناب, جو مکروہ اوقات ہیں, اگر کسی نے یہ منت مانی کہ معاذ اللہ میں ان مکروہ اوقات میں نماز پڑھوں گا تو اب وہ ان اوقات میں نماز نہیں پڑھے گا, کیوں؟ اوقات میں نماز نہیں پڑھ سکتے بلکہ کامل وقت میں نماز پڑھی جائے گی. جواب درست دے دیا ہے. تو کون سی نماز ہے جس کی اذان دینا ناجائز ہے؟ جمعہ کے دن شہر میں ظہر کی نماز کے لیے اذان دینا ناجائز ہے. جی جناب, جمعے کا دن ہو اور شہر میں کوئی ظہر کی نماز کے لیے اذان دے گا تو یہ جائز نہیں ہے چونکہ یہ فقہی پہیلیاں تھیں. جواب درست دے دیا ہے. 2 نمبر انہوں نے بھی حاصل کر لیے ہیں. اب چلتے ہیں امت کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ. جناب امت کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ میں چلے میں ذرا یہ فریدی رومال بھی پہن لیتا ہوں, سرائکی علاقے میں آیا ہوا ہوں, ان کی بھی دلجوئی کی نیت کر لیتا ہوں. اچھا, آج ہم سرائکی زبان میں خوشبو لگانے کی سنتیں اور آداب انشاءاللہ بیان کریں گے انشاءاللہ. خوشبو لاون سنت ہے. پیارے پیارے اسلامی بھراؤ تے مدنی چینل کو دیکھن آلو, اج دے سیگمنٹ امت دے رنگ تے ذہنی آزمائش دے سنگ وچ اساڈے پیارے تے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے او امتی جڑے دنیا دے کہیں بھی خطے یا کہیں بھی ملک وچ رہندے ہویاں سرائکی زبان بولنن یا سمجھدن, انہیں کو خوش کرن واسطے سرائکی خوشبو دیاں سنتاں تے آداب بیان کرے ساں. ہی دوران اگر کوئی غلطی تھی ونجے تب معاف کرے. جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشبو بہت پسند ہے, لہذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر ویلے خوشبو لیندے رہندے ہن. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عمدہ تے بہترین قسم دی خوشبو پسند ہے تے بدبو کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ناپسند فرمائندے ہن. آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی عمدہ خوشبو استعمال کریندے ہن تے دوجیں کو ہوندی ترغیب دیندے ہن. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام دی عادت ہے خشک سر اقدس دے والی وچتے خشک سر اقدس دے والی وچتے داڑھی مبارک اچ لیندے ہن. شمائل ترمذی اچ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولوں روایت ہے. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان عالی شان ہے, 3 طرح چیزاں واپس کنی کرندہ, سرانا
تیل تے خوشبو کھیر. مدنی چینل دے ناظرین خوشبو سرانا تے کھیر انہیں وچ تمام گھٹ قیمت آلیاں چیزاں شامل ہن. دا تحفہ قبول کرن دی حکمت محدثین اے بیان کیتی ہے. عموماً انہیں چیزیں دی اتنی قیمت کا نہیں ہوندی تے جیڑی شے سستی ہووے اوڈیون آلے آستے بوجھ ثابت کا نہیں تھیندی تے اگر اگلا قبول نہ کرے تا دکھ بھی کا نہیں تھیندا. تے اساڈے مدینے والے آقا علیہ السلام کہیں دا دل تروڑن پسند کہنا کرندے ہن. ہی واسطے آپ علیہ السلام خوشبو دا تحفہ واپس کہنا کرندے ہن. ہی واسطے اساکو بھی چاہیدہ ہے جو اگر اساکو کوئی خوشبو یا سستی چیز دا تحفہ دیوے تا اسا اونکو سنت سمجھتے قبول کر گھنرا چاہیدہ ہے. جوانی کو اپنے کپڑے تے ایجی خوشبو استعمال کرنی چاہیدی ہے جیدی خوشبو ودھے مگر رنگ دے دبے بھی نظر نہ آون. عورتیں کو خوشبو ہوں ویلے منع جی صورت اچ خوشبو غیر مردے تک پجے. اگر وہ گھر اچ اتر لاون جیدی خوشبو ہوندے پے یا بالیں یا ماں پیو کنے پجے تا کوئی مسئلہ کہ نہیں. عورتیں کو ایجی خوشبو استعمال نہیں کرنی چاہیدی جیندی خوشبو غیر مردے تک پجے. اللہ پاک ساکو اے سنتاں دے عمل کرن دی توفیق نصیب فرماوے. ساڈا مدنی مقصد اے ہے میں کو اپنی تے ساری دنیا دے لوگاں دی اصلاح دی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب انشاءاللہ سرائیکی زبان میں ہم انشاءاللہ نعت شریف پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ انشاءاللہ سرائی کی زبان میں نعت ہوگی اور درود پاک بھی آپ کو پڑھنے کا موقع ملے گا اور انشاءاللہ ہم نعت بھی پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ مل کر صلی اللہ تصور نبی سیدہ تصور نبی سیدہ ادھر تو کہیں بھی نہیں خالی ولی واللہ ادھر تو کہیں بھی نہیں خالی ولی واللہ گدا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اساس ہے سید در سب کے پاس ہے نا مل کر اساس ہے سید در اساس خدا پیار سے نبی
خدا وسے نبی صدقے رحمت بچھیا صلی اللہ اور دل کے بڑی قریبی ہے. اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ خدا کا کرم ہوگا پہنچیں گے نا انشاءاللہ. اور آگے وہ لکھتے ہیں جمشید یہ دکھ کے دن اب باقی نہیں رہیں گے. ہاں انشاءاللہ وہ دن آنے والا ہے. خدا دا کرم تھی سی پوچھ سو مدینے خدا کرم تھی سی پوچھ سو مدینے خدا دا کرم تھی سی پوچھ سو مدینے نہ جمشید راہ سے دکھا تصور نبی سیدہ تصور نبی سیدہ کہو دل ترانے محبت کہو دل ترانے محبت گاندے صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ صلو علی الحبیب. کیا بات ہے. واہ بھائی واہ. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. واہ بھائی واہ. چلے بھائی پنجابی میں لکھ کر لائے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک اور برکتیں دے. ناظرین اب وقت ہوا ہے پروگرام کو اب اختتام کی طرف لے جانا ہے اور یہ فیصلہ کر دے گا سیگمنٹ کون سی ٹیم آگے جا رہی ہے کون سی ٹیم ہمیں چھوڑ کر جا رہی ہے. جی فائق بھائی ایک سوال آپ کرنا چاہ رہے تھے. سوال کر لے پہلے. جی فائق بھائی. الحمدللہ عائشہ صاحب دعوت اسلامی کا بہت ہی پیارا ڈپارٹمنٹ شعبہ تعلیم اور جس کا کام یونیورسٹیز اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے اندر کام کرنا ہے. الحمدللہ ہمارے ساتھ اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور کے ایک اسسٹنٹ پروفیسر ہیں. ان سے کوشچن کرتے ہیں. جی سر سوال کریں. آپ اپنا نام. جی میرا نام ڈاکٹر غلام حسین دلبر ہے. میں اسلامی یونیورسٹی کے شعبہ ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز سے میرا تعلق. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت شکریہ. آپ سے کوشچن یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاءاللہ ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق وہ عظیم ہستی ہیں ناظرین جو 4 پشتوں کے صحابی ہیں. یہ بھی یاد رہے. آپ کے والد بھی صحابی آپ بھی صحابی آپ کے بیٹے بھی صحابی آپ کے پوتے بھی صحابی. کیا بات ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جواب انہوں نے درست دیا ہے. پھر آپ تحفہ پیش کرتے ہیں. ناظرین بچے ہمارا ذہنی آزمائش گھروں میں کر رہے ہیں اور آئیے بچوں کا ذہنی آزمائش بھی ہمارے پاس ایک کلپ موجود ہے وہ دکھاتے ہیں. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ آسمانی کتابیں 4 ہیں. ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. میرا سوال ٹیم مدی سے ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ قرآن پاک. ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. میرا سوال ٹیم مکی سے ہے. وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ وضو کے فرائض 4 ہیں.
जी हाँ, इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। मेरा सवाल टीम मदनी से है। दिन रात में कितनी नमाजें फर्ज हैं? दिन रात में 5 नमाजें फर्ज हैं। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ज़हनी आजमाइश शुरू करने से पहले दोनों टीमों से तारुफ हासिल करते हैं। मेरा नाम शाल फातिमा है, मैं फैजान इस्लामिक स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरा नाम मारिया फातिमा है, मैं फैजान इस्लामिक स्कूल में पढ़ती हूँ। पहला सवाल टीम मक्की से करेंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। फिर के गली गली तबाह, ठोकर सबकी खाए। दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों? दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों? जवाब दुरुस्त दे दिया है। दूसरा सेगमेंट है खानदानी रिश्ते। पहला सवाल टीम मक्की से करेंगे। हमारे प्यारे नबी का हजरत हमजा से क्या रिश्ता है? उनके चाचा हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। दूसरा सवाल टीम मदनी से करेंगे। हजरत खदीजा का हजरत फातिमा से क्या रिश्ता है? वो उनकी अम्मी जान है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हमारी दोनों टीमें तो बराबर हो गई। अब अब्दुल हबीब अंकल आपसे सवाल है। माशाल्लाह ज़हनी आजमाइश घर घर में पहुंच रहा है और घरों के अंदर मुकाबले हो रहे हैं। ये इम्पैक्ट है अल्लाह की रहमत से। यही हमारी नीयत थी कि इश्क रसूल इल्म दीन सिखाने के लिए घरों में ये जज्बा पैदा हो, लेकिन आप अपने घर का ज़हनी आजमाइश यहाँ तक ले आए और अब आपने मुझसे सवाल कर लिया। सर जनाब बहुत खूबसूरत तर्ज है और बड़ा प्यारा कलाम है, वन ऑफ द फेवरेट कलाम, और तकरीबन सभी को याद होता है। मिलकर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब नज़्आ का वक्त आए दीदार अता करना, जब नज़्आ का वक्त आए दीदार। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाल्लाह। पूरे सीजन में हम देखते हैं कि हमिंग वगैरह का सिलसिला भी रहा कुछ सिलसिलों के अंदर। मैं चाह रहा हूँ कि आज आप कोई ऐसी गुनगुनाए तर्ज कि यहाँ पर आशिकान रसूल पहुंचे। मेरी प्रैक्टिस नहीं है इस तरह, चले फिर ट्राई कर लेते हैं। इतने सारे हाथ उठ गए, आप कह रहे मुझे प्रैक्टिस नहीं है। देखिए माशाल्लाह, मैंने अपने ही कलाम पढ़ दिया ना, तो मैंने कहा पहुंच जाए जल्दी से। आपने पहुंचा दिया। जी जी जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हबीबुल्लाह अत्तारी मुल्तान शरीफ क्या से। बात है, नाम भी हबीब है आपका जी। मैनू शौक मदीने जावन दा, मेरे दिल विच हसरत हो। हसरत। मिलकर पढ़ेंगे। मैनू शौक मदीने जावन दा, मेरे दिल विच हसरत होर नहीं। आका तेरी मर्जी साडा ते कोई जोर नहीं। अब चलते हैं आखिरी सेगमेंट की तरफ, जो इसने जिस सेगमेंट ने ये फैसला करना है गुजरात या गुजरांवाला। मिलके इस सेगमेंट का नाम लेंगे जोश के साथ। जनाब अब बारी है दोनों टीमों की। पहले बेल बजाएंगे गुजरात वाले, चेक करवाइए अपनी बेल। याद रहे सही बेल बजाएंगे, सही जवाब देंगे तो 2 नंबर मिलेंगे, गलती कर जाएंगे तो 2 नंबर माइनस हो जाएंगे। जी चले जनाब। अब सवाल, पहले सवाल 5 होंगे। 5 सवालात हैं और 5 अशार हैं, कुल 10 सवालात हैं। सूद पर कर्ज जनाब सिर्फ
ایک لفظ دو لفظ سنا ہے, بیل بجا دی ہے, پورا سوال نہیں سنا. سود پر قرض لیا تھا اور لوٹا بھی دیا, اب کیا کفارہ ہوگا؟ جی جواب دیجئے. سود پر قرض لیا تھا اور لوٹا بھی دیا, اب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہوگی, اس کا اور کوئی کفارہ نہیں. سود پر قرض لیا, سود سمیت واپس کر دیا, تو اب سچی توبہ کر لے. جواب درست دے دیا ہے. البتہ سود کے کاروبار سے بالکل دور رہنا چاہیے. یہ اللہ سے جنگ کرنے والا کام, یہ حرام, جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اللہ ہمیں سود سے محفوظ رکھے اور حلال روزی عطا فرمائے. جناب 2 نمبر لیے ہیں گجرانوالہ والوں نے, 35 نمبر گجرانوالہ کے ہیں, 31 نمبر ہیں گجرات والوں کے. اب باری ہے شیر کی. بیڑا, اب بیل بجائی ہے جناب. گجرات والوں نے صرف لفظ بیڑا سنا ہے, یہ شیر مکمل کرنا ہوگا. جی بیڑا تباہی میں آ گیا ہے, کر دے اشارہ نام محمد. بیڑا تباہی میں آ گیا ہے, دے دے سہارا نام محمد. شیر آپ نے درست نہیں سنایا ہے, 2 نمبر مائنس کر لیے جائیں گے. اس لیے میں نے کہا تھا اس سیگمنٹ کا نام جوش کے ساتھ مگر ہوش سے ہے. سوال صحیح آتا ہو تو بیل بجائیں, ورنہ نہ بجائیں. نمبر جائیں گے تو نہیں نا. اب سوال ہے, اگر نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہوا, اب پھر بیل بجائی ہے گجرانوالہ والوں نے, گجرات والوں نے. دونوں نام بھی بڑے ملتے ہیں. اگر نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ سمت قبلہ ادھر نہیں ہے, تو اب نماز کا کیا حکم ہوگا؟ اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے؟ اگر بندے نے نماز جب پڑھی تو اگر کوئی بتانے والا نہیں تھا, تو اگر تحری کی تو پھر نماز پڑھی, تو اگر بعد میں معلوم ہوا کہ ادھر قبلہ نہیں تھا, اب تو اس کی نماز درست ہو جائے گی. لیکن اگر کسی نے ایسی جگہ پر نماز پڑھی جہاں پر کوئی بتانے والا تھا, یا پھر تحری نہیں کی, نماز پڑھی, بعد میں معلوم ہوا کہ ادھر قبلہ نہیں تھا, اب نماز دوبارہ پڑھے گا. تحری کہتے ہیں سوچ وچار کرنے کو. ہم کسی ایسی جگہ پر گئے جہاں کوئی بتانے والا نہیں ہے, اور خود بھی غور نہیں کیا کہ کہاں ہو سکتا ہے, اب کوئی بتانے والا نہیں, تو تحری کہتے ہیں سوچ وچار کرنے کو. آپ نے سوچا اس طرف ہوگا, آپ کا دل کہہ رہا ہے, اب آپ نماز پڑھ لیں. اب بعد میں پتا چلا کہ قبلہ ادھر نہیں ہے, تو اب نماز نہیں دہرانی پڑے گی. لیکن ایسی جگہ پر تھے جہاں کوئی بتانے والا بھی تھا, یا سوچ وچار ہی نہیں کی, تو اب بعد میں پتا چلا کہ قبلہ ادھر نہیں تھا جدھر نماز پڑھی, تو اب نماز دہرانی ہوگی. کمال یہ ہے سوال بھی صحیح, جواب بھی صحیح, جواب درست دے دیا ہے. 2 نمبر حاصل کیے ہیں گجرات والوں کو. نمبر کی بڑی ضرورت ہے جناب. اب باری شیر کی ہے. نہ کیوں کر, اب پھر گجرات والوں نے بیل بجائی ہے. نہ کیوں کر لفظ صرف سنا ہے. نہ کیوں کہ اولیاء اس آستانہ کے بنے منگتاب کے اقلیم ولایت پر ہے قبضہ غوث اعظم. اقلیم ولایت پر ہے قبضہ غوث اعظم کا. جواب درست دے دیا ہے. گجرات والے قریب آتے ہوئے. اب باری سوال کی ہے رونے کے. اب بیل بجائی ہے گجرانوالہ والوں نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رونے کے کتنے حصے ہیں؟ اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے؟ رونے کے 10 حصے ہیں. 9 غیر اللہ کے لیے, 1 اللہ عز و جل کے لیے ہے. بس اللہ عز و جل کے لیے سال میں 1 بار رونا یہ کافی ہے. اگر ایک بار بھی اللہ کے لیے رونا سال میں ہو جائے تو وہ بھی کثیر ہے. اللہ دنیا والوں کے لیے نہیں, اپنی یاد میں رونا نصیب فرمائے. جواب درست دے دیا. اب باری جناب شیر کی ہے جمعہ کا. پھر بیل بجائی گجرات والوں نے. جمعہ کا دن ہے کتابیں زیست کی طے کر کے آج, کھیلتے ہیں جان پر شہزاد گانے اہل بیت. کھیلتے ہیں جان پر شہزاد گانے اہل بیت. جواب درست دے دیا. صرف 2 نمبر کا فرق ہے. گجرات 35, گجرانوالہ 37. اب جناب باری ہے پھر سوال کی. حضرت سیدنا اللہ, صرف گجرانوالہ والوں نے ایسی بیل بجائی ہے جس کو کمپلیٹ کیسے کریں گے. حضرت سیدنا صرف سنا ہے. بہت سارے بزرگوں کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے. غلط جواب 2 نمبر مائنس کروا دے گا. حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم و عمل کے بارے میں آپ سے سوال ہوا تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سے کسی نے پوچھا ہے ابو عبداللہ آپ کو طالب علم زیادہ محبوب ہے یا عمل؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا علم عمل کے لیے حاصل کیا جاتا ہے, عمل کے لیے علم چھوڑو, نہ کہ علم کے لیے عمل ترک کرو.
मैंने तो सिर्फ हजरत सैयदुना कहा था और इसमें बहुत सारे नाम आ सकते हैं, कोई और भी सवाल हो सकता है। आपने सवाल और जवाब तो बहुत अच्छा बताया, बड़ा प्यारा ये फरमान है सैयदना सुफियान सौरी का, इल्म अमल के लिए ही हासिल किया जाता है, तो अमल की वजह से इल्म हासिल करना छोड़ो, ना इल्म हासिल करना की वजह से अमल तर्क करो। तो हमें जनाब अमल पर भी तवज्जो देनी है। कमाल यह है कि सवाल भी दुरुस्त, जवाब भी दुरुस्त, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अनबिलीवेबल जनाब, सिर्फ एक लफ्ज से कैसे सवाल समझ आया, सुभान अल्लाह, कमाल हो गया जनाब। अब मेरे पास याद रहे 2 अशआर हैं और मेरे पास एक सवाल है, यानी मेरे पास सिर्फ 6 नंबर हैं और दोनों टीमों के दरमियान 4 नंबर का फर्क है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर गुजरात वालों ने ये मुकाबला जीतना है तो ये तीनों के जवाब इनको देने होंगे, और अगर इन्होंने गलती की तो मुकाबला गड़बड़ हो सकती है। जनाब अब मैं शेर नहीं सुनाऊंगा, अब आपको तर्ज सुनाई जाएगी। जनाब गुजरात वालों ने बेल बजा दी है, अब ये कोई भी जो है वो शेर सुनाना होगा, सही सुनाना होगा। ये किस शहनशाह वाला की आमद आमद है, ये कौन से शाह वाला की आमद आमद। जनाब तर्ज सुनाइए दोबारा। ये किस शहनशाह वाला की आमद आमद है, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा। जनाब ये कमाल का सिलसिला है, ये हमेशा आखिर में सांसें बेरब्त करता है। हम खुद भी टेंशन में आ जाते हैं कि फैसला कैसे होगा। 37 नंबर गुजरात, 39 नंबर गुजरावाला। अब बारी सवाल की है, याद रहे मेरे पास एक सवाल है और एक शेर है। अब बारी सवाल की है। सवाल क्या है? जिंदगी, अल्लाह, लफ्ज जिंदगी सुना है और वाकई ये बैल इनके लिए जिंदगी है। अगर सही जवाब दिया तो ये बराबर हो जाएंगे, गलत जवाब दिया तो ये बाहर हो जाएंगे मुकाबले से, ये भी याद रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिंदगी किन 3 चीज़ों का मजमुआ है? अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? हज़रत अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि ज़िंदगी 3 चीज़ों का मजमुआ है, सज़ा, आजमाइश और इख्तियार। तो मैंने इसकी तारीफ़ की और इसकी तायद करते हुए कहा कि इख्तियार के लायक ये है कि हुश से हुश रहा जाए, सब्र के लायक ये है, आजमाइश के लायक ये है कि इससे बचने का सामान, सज़ा के लायक ये है कि इससे बचने का सामान किया जाए, कि और आजमाइश के लायक ये है कि इससे बचा जाए। सवाल सिर्फ इन्होंने सुना था कि जिंदगी, मैंने जैसे कहा ये लफ्ज़ इनके लिए जिंदगी है। सवाल ये भी हो सकता था कि जिंदगी किसको कहते हैं, जिंदगी महफूज कैसे बनाई जा सकती है, जिंदगी अच्छी कैसे की जा सकती है। सवाल ये था जिंदगी किन 3 चीजों का मजमुआ है? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। अल्लाह 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 अल्लाह। मैं समझ रहा था जनाब आज आसानी से घर चले जाएंगे और सुकून से जाएंगे। अच्छा मैं सोचता हूं कभी कभी हमारी कैफियत ऐसी हो जाती है, जो देख रहे हैं, जो बोल रहे हैं, इन दोनों टीमों का हाल क्या होगा? बेटा पानी पी लें, थोड़ा सा अगर पानी वगैरह पीना है तो सुकून से पानी पी लें। इनके दिल की धड़कन की कैफियत क्या होगी? और ये आखिरी सवाल, एक सिर्फ शेर है मेरे पास, आज आखिरी सवाल फैसला करेगा ये सेमीफाइनल में गुजरात या गुजरावाला। सच्ची बात बताऊं ये दोनों टीमें विनर हैं, दोनों शहरों के इस्लामी भाई, इनकी हौसला अफजाई कीजिएगा। हमें रुकने शूरा हाजी अजहर का मैसेज आया कि हमारे ही दोनों शहर हैं और आपने आमने सामने इनको टकरा दिया, तो बहरहाल अब इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। तो बहरहाल अजहर भाई इनका दोनों का इस्तकबाल कीजिएगा, इन्हें प्यार दीजिएगा। मुझे एक इस्लामी भाई ने इस तरह का मैसेज भी किया कि हम तो अपनी पूरी कोशिश करके आते हैं, अगर किसी वजह से हम पीछे रह जाएं तो हमें बाज़ लोग हमारी हौसला शिकनी करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कभी आप यहाँ आकर खुद जवाब देकर देखें, सेकंडों के अंदर जवाब देना होता है, तो इंसान बाज़ औक़ात जो याद होता है वो भी भूल जाता है। तो ऐसा कभी भी नहीं कीजिएगा। ज़हनी आजमाइश के मंच तक आ जाना, यहाँ तक पहुँच जाना, असल में यही इनकी कामयाबी है। तो बहरहाल द लास्ट क्वेश्चन
and the last answer. सुभान अल्लाह, इससे ज्यादा क्लोज एंड इससे ज्यादा शानदार इख्तिताम आप क्या देखना चाहेंगे? अब मेरे पास जनाब शेर है और वो शेर मैंने पढ़ना है और मैं उस शेर की दूसरी लाइन पढ़ूंगा, ठीक है? याद रखिएगा, गलती करेंगे तो 2 नंबर माइनस भी हो जाएंगे, नहीं आता किस्मत पर छोड़ दें, वरना ऐसा ना हो कि आप ही बेल बजाएं और आप ही 2 नंबर सामने वाली टीम को दे दें। काश, अल्लाह, फिर लफ्ज़े काश पर बेल बजी है। याद रहे पिछला मुकाबला भी काश पर ही खत्म हुआ था, आज ये काश गुजरांवाला के लिए होगा या गुजरात के लिए होगा। लफ्ज़े काश है और 12 सेकंड है, सिर्फ काश है, 3 सेकंड है। जब उठे दस्ते अजल से मेरी हस्ती का हिजाब, काश इस पर्दे के अंदर तेरी ज़ेबाई हो। आखिरी 2 सेकंड में आपको क्या याद आया और क्यों याद आया और दुरुस्त याद आया? जवाब दुरुस्त दे दिया। अनबिलीवेबल, आखिरी 2 सेकंड मैं समझा गुजरांवाला वाले गए, अपने नंबर खुद दे देंगे, मगर कमाल है इतना मुश्किल जवाब। जब उठे दस्ते अजल से मेरी हस्ती का हिजाब, काश इस पर्दे के अंदर तेरी ज़ेबाई हो। ये कमाल का सिलसिला है, वो जीत कर रो रहे हैं, वो पीछे रहकर अश्कबार हैं। अल्लाह अकबर। दुआ करे सारे इस्लामी भाई, मदनी चैनल के नाजरीन भी, अल्लाह इन दोनों टीमों को भी और जितने मदनी चैनल के नाजरीन और टीमें आती है सबको मदीने की हाजिरी अता फरमाए। क्या बात है। ना हो मायूस दीवानो पुकारे जाओ तुम उनको, ना हो मायूस दीवानो पुकारे जाओ तुम उनको, बुलाएंगे तुम्हें भी क्या होगी। जब 3 सेकंड बाकी थे तो शायद गुजरात वाले ये समझ बैठे कि गलती हो जाएगी गुजरांवाला वालों से और हम आगे बढ़ गए, और 2 सेकंड पहले शेर सुनाया जाता है और वो दुरुस्त सुनाया जाता है। अल्लाह अकबर। यकीनन ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव मामला होता है। कभी कभी मेरा जी भी चाहता है कि जब इस तरह की सिचुएशन हो तो मैं ये कह दिया करूं कि जो कमजोर दिल वाले हैं वो थोड़ी देर के लिए टीवी बंद कर दें, कहीं आपको कुछ ना हो जाए। बहरहाल अल्लाह इन बच्चों को भी सलामत रखे, और मैं सच्ची बात है मेरा जी चाहता है मैं सब 6 के 6 इस्लामी भाइयों को ये तोहफा पेश करूं, लेकिन मेरा ख्याल है हक बनता है उस इस्लामी भाई का जिन्होंने सबसे आखिर में शेर ऐसा सुना दिया कि सारा मुकाबला ही पलट दिया। सैयद साहब भी हैं, सैयद उबैद, माशाल्लाह आपको ये तोहफा पेश करते हैं। और जनाब दोनों जो हमारे 2600 रुपए का मदनी चेक भी है, तबरुकात भी हैं हमारे गुजरात के इस्लामी भाइयों के लिए। कमाल की टीम गुजरात की माशाल्लाह, और जनाब ये गुजरात के इस्लामी भाई को तोहफा। आइए नाजरीन अब आपको बताते हैं कि ज़हनी आजमाइश की क्विज एप्लीकेशन पर हम एक राय लेते हैं। गुजरात या गुजरांवाला, हमारे व्यूअर्स की क्या राय थी कि आज उनके नजदीक किस टीम ने आगे जाना है। जी 53% गुजरांवाला के वोट थे, और ऐसा ही हुआ, थोड़े ही फर्क से गुजरांवाला वाले आज मुकाबला जीत गए। अगला प्रोग्राम तोबा दारुस्सलाम में किस किस टीम के साथ है, आइए देखते हैं। सफर है आसान मगर मेहनत करने वाले के लिए, जो करेगा मेहनत वो होगा कामयाब। मदनी चैनल का मकबूल प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश सीजन 15, जिसका हो रहा है अब 3rd क्वार्टर फाइनल, जिसमें होंगी फैसलाबाद और मानसहरा की टीम्स आमने सामने। तो फिर देखिए 24 दिसंबर 2023 बरोज इतवार रात 8:30 बजे बिलाल पार्क नस्त कमाल चौक, टोबा टेक्स सिंह पंजाब से ज़हनी आजमाइश सीजन 15 का 3rd क्वार्टर फाइनल बराह रास्त मदनी चैनल पर।
مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے.